بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، جنات کی پیدائش۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، ایک لمبے زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے۔ پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھیج دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنات کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تھال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان ٹاکوں کا اثر دیکھ سکتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، معجزات پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی عادت کے خلاف ایسی باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو قدرت نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگ ان کی کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تمام معجزات پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بھی برکت کا سبب ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تہجد کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ مسلم شریف کی حدیث۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ سورہ ال عمران۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، غصے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے
اس وقت بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لے ہاتھ کو رومال سے نہ پوچھے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔